السلام علیکم۔ ایک قسم حقوق العباد کی کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا بھی ہے، یعنی کسی پر لعن طعن کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی پر بے وجہ بدگمانی کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح کسی کی غیبت کرنا بھی ناجائز ہے، بلکہ بعض نصوص سے حقوق آبرو کا درجہ زنا وغیرہ سے بھی بڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ بالخصوص آبرو کے حقوق کی ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں رکھتے، حقوق مالیہ میں فروگزاشت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا حق نہیں رکھتے، مگر آبرو کے حق میں وہ بھی مبتلا ہے۔ ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی، عوام کی تو کیا شکایت، علماء کی مجالس بھی غیبت سے خالی نہیں، اور سب سے بڑھ کر غضب یہ کہ مشائخ کی مجالس بھی اس سے خالی نہیں۔ عوام تو عوام ہی کی غیبت کرتے ہیں، جن میں اکثر فساق بھی ہوتے ہیں، جن کی آبرو کا زیادہ حق بھی نہیں، لیکن علماء جب غیبت کریں گے تو وہ عوام کی نہ کریں گے، اور مشائخ ہمیشہ مشائخ کی غیبت کریں گے تاکہ یہ ہم سے بڑھ نہ جائے، لوگ ہم سے زیادہ ان کے معتقد نہ ہو جائے۔ اور اس لیے اکثر علماء و مشائخ کی مجلسیں علماء و مشائخ کی غیبت سے بری ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ مقبولان الہی و اولیاء اللہ کی غیبت کرتے ہیں تو اس بارے میں یہ عوام سے بڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، یہ باتیں معمولی نہیں ہیں، لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات ہمارے نماز روزہ کو لے ڈوبے گی۔ جس کی تم نے آبرو ریزی کی، قیامت میں اس کو تمہاری نیکیاں دلوائی جائے گی۔ اس لیے نماز روزہ سے زیادہ حقوق آبرو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خطبات حکیم الامت۔